بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کب سے ہاسپٹل میں کھڑا تھا، دعا کرتا رہا ساری رات کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دینا، اس معصوم کی جان بچا لے میرے مالک۔ اور اتنے میں ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی کہ اب وہ خطرے سے باہر تھا، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات سن کر میں تو سخت گھبرا گیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو رپورٹ انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھی تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ میرا 10 سال پہلے کئی دنوں سے میں اس لڑکی کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی وقت پہ اس گلی سے گزرا کرتی تھی جہاں میری رہائش تھی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے پرائیویٹ ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، جہاں مجھے پرسکون ماحول بھی میسر تھا، اور جس طرح کا میرا لائف سٹائل تھا ویسی آسائشیں بھی میسر تھیں۔ ایئر کنڈیشنر، ٹی وی، آرام دہ بستر، سب کچھ تھا۔ میں دن بھر یونیورسٹی میں گزار کر جب ہاسٹل میں واپس آتا تھا، اسی وقت میں نے سامنے والے بنگلے سے اس لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور پہلی نظر میں ہی اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی کہ مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کئی حسین لڑکیاں دیکھی تھی جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، مگر مجھے ان لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن آج پہلی بار کسی کو دیکھ کر دل بیتاب ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کرنے کا سوچا اور یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گیا۔ میں بے چینی سے گلی میں منڈلانے لگا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی اپنی اس حرکت پر۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کا اس طرح پیچھا نہیں کیا تھا، مگر اب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں محبت اچھے اچھوں کو پاگل بنا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ زرد رنگ کے لباس میں اس کا گورا رنگ کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ میں کچھ دور سے اس کے پیچھے جانے لگا۔ اس کے دوپٹے سے اس کے لمبے بالوں کی چوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حسن کا مجسمہ تھی، لیکن اچانک ہی میں نے دیکھا کہ وہ گلی سے نکلتے ہی ایک چھوٹے سے پارک کا گیٹ عبور کر گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے وہیں چلا گیا۔ ایک سنگی بینچ پر بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں پر چہرہ رکھ کر اچانک رونے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ گھر سے باہر یہاں پارک میں بیٹھی رو رہی تھی؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اس کے قریب گیا اور آخرکار پکار ہی لیا، ایکسکیوز می مس۔ میری آواز پہ وہ چونکی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا کر مجھے حیرت سے تکنے لگی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دیکھیں مس، میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر پلیز آپ روئیں تو نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے بیٹھتا دیکھ کر بولی، دیکھیے آپ دوسری بینچ پر جا کر بیٹھیے، وہ بھی تو ساری خالی پڑی ہیں۔ اس نے بینچوں کی طرف اشارہ کیا تو میں مسکرا دیا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اور آپ کے پیچھے ہی یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے اسے سب بتایا کہ میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں اور نہ آج تک کسی لڑکی سے دوستی کے چکر میں پڑا ہوں، لیکن اسے دیکھ کر بے چین ہوں اور اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ کافی دیر تک وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی اور پھر بولی، کیا تم بھی مجھے اکیلی سمجھ کر میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو آج تک ہر امیر زادہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہا تو میں اندر سے جیسے کٹ سا گیا۔ میں نے اسے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میری بات پہ وہ حیران ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک ٹیچر تھی اور اس نے اپنی پسند کے ساتھ اس کے والد سے شادی کی تھی، جو کہ پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ ابو میرے بھائیوں کو اسکول سے لینے آیا کرتے تھے اور وہیں ان کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ابو امی کو پسند کرنے لگے کیونکہ ان کو ویسی ہی جیون ساتھی چاہیے تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں ایک نہایت گنوار قسم کی خاتون تھی جن کو شوہر اور بچوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بس سارا دن خاندان والوں کی ٹوہ میں لگی رہتی تھی۔ دوستوں کے گھروں میں کیا ہو رہا تھا انہیں بس اسی بات میں دلچسپی تھی۔ ابو ان باتوں سے تنگ آ چکے تھے، اور پھر ایک دن ابو نے میری امی سے نکاح کر لیا اور ان کو الگ گھر میں رکھا، مگر بدقسمتی سے ان دونوں کا ساتھ بہت کم لکھا تھا۔ جب میں 5 سال کی تھی تو ابو امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ میں آیا کے ساتھ تھی اس لیے بچ گئی۔ جب یہ حادثہ ہوا تو ابو کے دوست نے میرے بھائی کو سب بتایا کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں
اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بھائی اس وقت 15 سال کے تھے، وہ مجھ سے ملنے آئے اور یہاں لے آئے۔ بھائی نے مجھے بہت پیار دیا، مگر اس گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے جتنی نفرت کی وہ میری زندگی میں زہر کھولنے کے لیے کافی تھی۔ بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا، لیکن اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئے ہیں اور اس گھر میں اب میری عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ پھر سے رو پڑی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا۔ اس کا نام نازنین تھا۔ دیکھو ناز، جو ہوا سب بھول جاؤ، بس میں جلد ہی اپنی فیملی کو لاؤں گا اور تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، مگر پہلے تم بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی پر رضامند ہو؟ کہیں تم کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ میری بات پہ اس نے نام گردن ہلائی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بس میں چاہتی ہوں کہ اس گھر سے عزت کے ساتھ جاؤں، ورنہ بڑی امی کے بھتیجے جو میرے ارد گرد منڈاتے پھرتے ہیں ان سے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری بات پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اسے وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ میں نازنین کو بآسانی پا سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں ویسے ہی اس سے بیزار تھی۔ میں دوسری صبح ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ میرا کہا نہیں ٹال سکتی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی میں نے خوشی کے مارے اماں کو اٹھا کے گھما ڈالا۔ وہ چلاتی رہ گئی، ارے باولا ہو گیا ہے کیا؟ بوڑھی ماں کو مار ڈالے گا؟ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اماں، آپ کا بیٹا سچ میں باولا ہو گیا ہے۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور ماں کو سب کچھ مینو ان سنوا ڈالا۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر نازنین کے بارے میں سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا، ایسے کیسے کسی کو بھی بیاہ لاؤگے؟ لڑکی کا گھر بار دیکھنا پڑتا ہے، ریت رواج سب کا پتہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، اماں میں کچھ نہیں جانتا، بس آپ کل ہی چلیں گی میرے ساتھ رشتہ لے کر۔ میں نے لاڈ سے کہا تو اماں ہنسنے لگی۔ اچھا بابا، چلتی ہوں۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا میں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ رشتے سے انکار نہیں ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ نازنین کی ماں نے اسی دن ہاں کر دی اور کہا کہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اور اماں نے ان کو تسلی دی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم اسی ماہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئیں اور اس طرح چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ مجھے اپنے پیر زمین پر محسوس نہیں ہو رہے تھے، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ میری دلہن بنی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ زندگی اتنی خوبصورت پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ ناز بھی میری محبت پا کر کھل سی گئی تھی۔ بہت دکھ دیکھے تھے اس نے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہر خوشی دوں گا، جتنی بھی تکلیفیں اسے ملی ہیں ان سب کا مداوع کروں گا۔ پوری حویلی میں جشن کا سما تھا۔ آج ہمارا ولیمہ تھا۔ ابا بھی بہت خوش تھے میری شادی سے، لیکن وہ بہت بیمار تھے، اس لیے بستر سے لگے ہوئے تھے۔ اسی لیے میری ساری حویلی کی کرتا دھرتا اماں ہی تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی بھی پوری کرنی تھی، اور اپنی شادی کے 15 دن بعد میں واپس آ گیا تھا شہر، کیونکہ میرا فائنل ایئر تھا۔ میں نے آتے وقت ناز سے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہی میں وہاں پہ مکان کا بندوبست کروں گا اور اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ میں اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا، تو پڑھائی کیسے کرتا۔ وہ بہت خوش ہوئی میری بات سن کر، اور جاتے وقت اداس نظروں سے مجھے دیکھتی رہی جب تک کہ میں نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے کام ہی یہی کیا کہ اسٹیٹ ایجنٹس سے جا کر ملا، اور 10-15 دن کے اندر ہی مکان مل گیا تھا جیسا مجھے چاہیے تھا۔ اب مجھے اور صبر نہیں کرنا تھا۔ میں واپس گاؤں چلا آیا ناز کو لینے کے لیے، مگر وہاں جو منظر میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ حویلی کے صحن میں اماں بین کیے جا رہی تھیں۔ ان کو روتا دیکھ کر میری تو روح تک کانپ اٹھی۔ کچھ برا ہوا تھا، بہت برا۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ اماں کے قریب کیا۔ میری نظریں چاروں طرف ناز کو کھوج رہی تھیں۔ کیا ہوا ماں؟ میں نے بمشکل زبان کھولی۔ مجھے دیکھ کر اماں اور زور سے رونے لگی۔ ارے میرا بچہ، تو لٹ گیا، تو برباد ہو گیا۔ تیری دلہن ہماری عزت کو پیروں تلے راند کر بھاگ گئی۔ ان کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ مجھے میرے کانوں پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں۔ میں بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح ناز کو ڈھونڈنے لگا، مگر پوری حویلی میں وہ کہیں نہ تھی۔ اس کا سارا سامان زیورات سب غائب تھے۔ میرا سر چکرانے لگا، پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مجھے
خبر نہ ہوئی کہ کب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں زمیں بوس ہو گیا۔ میں 2 دن تک ہاسپٹل میں بے ہوش رہا۔ جب ہوش آتا ناز کا خیال آتے ہی میں چیخنے لگتا اور ڈاکٹر مجھے سکون کا انجیکشن لگا دیتے۔ کئی دن بعد مجھے ڈسچارج کیا گیا۔ گھر آ کر بھی میں نے چپ سادھ لی تھی۔ میں نے ایک لفظ تک نہ پوچھا اماں سے۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ کئی بار دل کرتا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر پھر خود کو روک لیتا کہ ایک بے وفا کے لیے میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں۔ میں عیش و عشرت کی زندگی جینے والا لڑکا ہو کر بھی کسی برائی میں نہ پھنسا تھا، یہاں تک کہ کبھی سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میرے دوست ہر طرح کی برائی میں ملوث ہوتے تھے، لیکن میں ان سب سے الگ تھا۔ پھر بھی مجھے یہ صلہ ملا، میری شرافت، میری محبت کے بدلے میں وہ میری عزت اور محبت کو روند کر چلی گئی۔ کیا اس نے صرف مجھے ایک سیڑھی کی طرح استعمال کیا تھا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے؟ یہ خیال آتے ہی میرا سر پھٹنے لگتا۔ نازنین کو گئے ہوئے پورا سال ہو چکا تھا اور اس کا کوئی پتہ نہ چلا تھا۔ میں نے ہر طرح سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ اس دوران ابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اماں روز مجھے دوسری شادی کا کہتی رہتی تھی۔ بیٹا، اب کب تک اس کی یاد میں بیٹھے رہو گے؟ اب اپنا گھر بسا لو۔ تیرا ابا بھی تیری اولاد نہ دیکھ سکا، اب مجھے تو دیکھنے دو۔ وہ مجھے واسطے دیتی کہ ان کو اپنے پوتے دیکھنے ہیں مرنے سے پہلے، مگر مجھے کوئی چاہ نہ تھی اپنا گھر بسانے کی۔ اماں کی خوشی کے لیے میں نے آخرکار رضامندی دے دی۔ اب اماں خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ میری شادی میرے ماموں کی بیٹی کے ساتھ طے پائی تھی۔ اماں نے بڑی دھوم دھام سے میری بارات سجائی۔ میں بس بت بنا اپنی شادی میں شریک رہا۔ مریم بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی میرا درد بانٹنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے سب کرتی تھی۔ میں بھی اس کی دلجوئی کرنے لگا تھا۔ بھلا نازنین کے کیے کی سزا اسے کیوں دوں؟ چند ماہ بعد ہی میں اس کے ساتھ سیٹ ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی امید سے ہوئی، اماں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میں بھی خوش تھا، مگر یہ خوشی ہمیں راس نہ آئی۔ جس وقت ہم ہاسپٹل میں خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے، اس وقت نرس نے بتایا کہ آپ کی بیوی کو مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں تو چکرا گئیں۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو سنبھالا۔ اماں اور مریم دونوں سوگ میں تھیں۔ میں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، فکر نہ کرو۔ وہ پھر سے امید سے ہو گئی اور اس بار بھی مرا ہوا بچہ ہی پیدا ہوا۔ اب تو جیسے یہی قسمت میں لکھا تھا۔ 1000 علاج کروانے کے باوجود مریم نے 4 مرتبہ مردہ بچے پیدا کیے۔ ہر بار گھر میں صف ماتم بچ جاتا۔ میں بہت دکھی تھا۔ 4 بیٹوں کی لاشیں جب میری گود میں دی گئیں، تب ایسا لگا تھا جیسے کسی کی آہ لگی ہے، جو مجھے ہر بار بچے جھولے میں سلانے کے بجائے مٹی میں دفنانے پڑتے ہیں۔ مگر قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں نے مریم کو کہہ دیا تھا کہ بس اب اور نہیں سہا جاتا۔ 9 ماہ کی تکلیف اٹھا کر بھی تمہاری گود سونی ہی رہتی ہے، تو کیا فائدہ ایسی تکلیف اٹھانے کا؟ مجھے نہیں چاہیے اولاد۔ میری اس بات پہ وہ اور بھی دکھی ہو گئی، لیکن اب اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا میں۔ اماں کو علم ہوا تو انہوں نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا کہ میری قسمت میں پوتے پالنا نہیں لکھا۔ کبھی کبھی تو وہ مریم کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگتی۔ بھلا اس کا کیا قصور؟ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ کزن میرج کی وجہ سے آپ کے بچوں کے سر میں پانی آ جاتا ہے اور وہ پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ بھی بچ گئے تو شاید ایب نارمل ہوں گے۔ اس کیس میں 100 میں سے 1 چانس ہوتا ہے کہ اولاد نارمل ہو۔ میں ڈاکٹر سے ہو کر واپس جا رہا تھا۔ آج حقیقی معنوں میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اسی خیال میں نہ جانے کیسے مجھ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اندھا دھند کار دوڑا رہا تھا۔ میری کار کے آگے ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کافی سارے پھول تھے اور وہ پھول بیچنے نکلا تھا شاید، مگر میری غفلت کی وجہ سے میری کار سے ٹکرا گیا۔ یا اللہ میری مدد کر، اس بچے کو بچا لے۔ اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی میں اسے گود میں اٹھا کر بھاگا۔ اس کا خون میرے کپڑوں کو بھی رنگین کر گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خدا رہا اس بچے کو بچا لیں۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس اسے لے جا کر ہاتھ جوڑے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے بچے کا آپریشن تھیٹر میں شفٹ کروا دیا اور علاج شروع کر دیا۔ میں کوریڈور میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ سر، وہ نیگیٹو بلڈ کا بندوبست کریں جلدی سے، ہمارے بلڈ بینک میں اویلیبل نہیں ہے اور یہ گروپ مشکل سے ملتا ہے۔
میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، میں نے جلدی سے کہا تو نرس نے سکون کا سانس لیا۔ بچے کو بلڈ مل چکا تھا لیکن اس کی حالت ابھی بھی نازک تھی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے گا۔ میں نے ڈاکٹر کو آتے دیکھا تو کہا، دیکھیں ہم نے ان کو آئی سی یو میں رکھا ہے اور کل ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ صبح 9 بجے تک اگر ان کی حالت سٹیبل ہو جاتی ہے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر میں نرس نے مجھے کہا، آپ کے کچھ ٹیسٹ لینے ہیں، آپ کے بلڈ کی اور ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اوکے چلیں، جتنا بلڈ چاہیے لے لیں، مگر بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دوسری صبح مجھے یہ نوید سنائی کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ مذاق مت کریں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیران تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم تو اسے آپ کا بیٹا ہی سمجھ رہے تھے اور اسی لیے آپ کے بلڈ سے ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے تھے تاکہ اگر آگے ضرورت پڑے تو کام آئے، اور ہماری لیب کی ٹیم نے آپ کے ڈی این اے کا بھی ٹیسٹ کر لیا جو کہ ہم نے نہیں کہا تھا، اور اس رپورٹ کے مطابق آپ ہی اس بچے کے والد ہیں۔ اور اگر آپ اس بات سے انکاری ہیں تو میں سخت حیران ہوں کہ آج تک میڈیکل سائنس میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی کا ڈی این اے اپنی اولاد یا والدین کے سوا کسی سے میچ کر جائے۔ میں بت بنا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا اور یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ ڈی این اے میچ ہونا ناممکن ہے، لیکن میں اچھے سے جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ 4 دن بعد بچے کو ڈسچارج کیا گیا۔ میں نے اسے پوچھا، بیٹا کہاں رہتے ہو؟ تب اس نے اپنا پتہ بتایا۔ میں ڈھیروں پھل اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لیے اس کو اس کے گھر تک لایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پرانی سی جھگی نما گھر میں رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی صرف ایک ماں ہے جو اس وقت گھر پہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہاں اس کی ماں نہیں تھی، وہاں تو اس کی ماں کی لاش پڑی تھی۔ میں جیسے ہی اس عورت کو جگانے اس کے قریب گیا تو میرے تو جیسے سر پر آسمان ہی آ گرا تھا۔ وہ تو نازنین تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی نازنین چٹائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی، دل کی دھڑکن کہیں نہیں تھی۔ میں چلا اٹھا، ناز! اب مجھے یقین آ چکا تھا کہ شایان میرا ہی بیٹا ہے۔ نازنین کو دیکھ کر میں سب سمجھ چکا تھا، لیکن وہ اس طرح کیوں چلی گئی بنا کچھ کہے؟ میں نے نازنین کی تدفین کروائی اور اس کے قدموں پہ گر کر خوب رویا۔ اس کی حالت اس کی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ناز، میں تو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں۔ ناز کی جھکی سے اس کے سامان میں سے ایک خط بھی ملا تھا جس میں اس نے ساری حقیقت لکھی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ جس رات میں نے اپنے آنے کی خبر دی تھی اسی رات اماں نے ہمارے خاص ملازم کو حکم دیا کہ ناز کو بے ہوش کر کے کہیں بھی لے جاؤ اور اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ آئندہ وہ یہاں کا رخ نہ کرے۔ لیکن ملازم اس پہ ترس کھا کے اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ انہی دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔ چاچا کمدین اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا اور وہاں اسے رہنے کو اس جھگی میں جگہ دلوائی تھی۔ پر نہایت مشکل وقت میں اس نے شایان کو جنم دیا اور پیٹ پالنے کے لیے پھول بیچنے لگی، اور پھر اس رات شایان میری کار کے آگے آ گیا۔ اس بیچاری ماں نے اپنے بچے کو بہت ڈھونڈا اور اسی کے دکھ میں اس کی دھڑکنیں اس کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ میں نے گھر جا کر اماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تب وہ زور زور سے چلانے لگی، ہاں یہ سچ ہے، اور مجھے بد دعا لگی ہے نازنین کی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بھتیجی سے تیری شادی کرواؤں مگر وہ بھی منحوس نکلی۔ اب وہ زور زور سے چھاتی پیٹ رہی تھی اور چپلوں سے خود کو مار رہی تھی۔ اماں کی ذہنی حالت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی اور اب تو بالکل ہی خوشی سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نے شایان کو فی الحال ان سب سے دور رکھا ہوا تھا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن جیسے ہی مریم کو علم ہوا تو وہ بضد ہو گئی کہ مجھے شایان چاہیے، وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی ایک ماں مر گئی تو کیا ہوا، اب میں اس کی ماں بنوں گی۔ اللہ نے میری سن لی، میری تکلیفوں کے بدلے میں مجھے پلا پلایا بیٹا دے دیا۔ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا خوشیوں پہ نازنین کا کوئی حق نہ تھا؟ اس کی ماں نے تو پھر بھی 5 سال خوشیاں دیکھی تھی، مگر ناز نے تو 15 دن بھی خوشی نہ دیکھی۔ میں اپنی ظالم ماں کو کیا کہتا، وہ تو اب پاگل ہو چکی تھی۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ ایک عورت کی چال نہ سمجھ سکا۔ سب میری غلطی تھی، میں نے کانوں سنی پہ یقین کیا۔ کاش اس وقت میں اچھے سے معلوم کرتا کہ بات کیا ہوئی تھی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔